وہ جی بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان حضرت حسن صلح کروا دیں گے، یہ میرا بیٹا سید ہے. تو میرے بھائی اس عظیم سے مراد آپ نے عظمت والا گروہ کیسے لے لیا؟ اس سے مراد ہے دو بڑی جماعتوں کے درمیان. اتنا بغض اس کے اندر آ گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب یہاں تک پہنچ گیا کہ جناب حدیث کا انکار کرنے لگ گیا ہے. دو عظیم جماعتیں، تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو عظیم مسلمان جماعتیں، دو عظیم مسلمان جماعتیں ہیں. تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے مسلمان کی ایک عظیم جماعت گنا ہے. تو آپ تو پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہہ رہے ہیں. اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطا ہوئی ہے، لیکن ہم انہیں گالیاں نہیں دیں گے. تو آپ ان چیزوں کو اٹھا کے آپ لینا کیا چاہتے ہیں؟ آپ انہیں کافر بھی نہیں کہہ سکتے، آپ انہیں جہنمی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور آپ نے لکھا اپنے ریسرچ پیپر میں کہ جتنے بھی جنگ صفین میں تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، وہ سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ہمارے بھی اور ان کے بھی. قاتلی جو فوت یعنی شہید ہو گئے، میرا اور امیر معاویہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا. تو اللہ کے سپرد ہوگا. تو آپ ابھی سے جو ہے وہ آپ منصف بن کے بیٹھے ہیں اور اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہے ہیں جناب 2812 سکھا رہا ہے. 2812 کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اچھا کس نے قتل کی یہ ذرا آپ بتائیں؟ کہتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ. کس نے جناب؟ سیدنا ابو الغادیہ، جس نے ان کو شہید کیا. آپ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو الغادیہ. اور انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جو اصحاب شجرہ میں سے کوئی ایک بھی جس نے بھی بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. مسلم میں حدیث ہے. اب کس طرح اس حدیث کا بھی انکار کرنے لگا ہے، ذرا سنیے. اسکلانی نے تو کوشش کی کہ انہیں اصحاب شجرہ والی فضیلت کفایت کر جائے مسلم کی حدیث کے، انہیں آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو پوری دنیا میں اہل حدیث کے اس دور کے امام بخاری سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث جو عربی نسخے کے مطابق ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بڑی مشکل اور باطل تعویل آپ لوگ کر رہے ہیں. جب رسول اللہ اسپیسیفکلی فرما دے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، تو اب ابو الغادیہ سے اصحاب شجرہ والی فضیلت اٹھ گئی. اب یہاں یہ مان رہا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے 6404 کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اصحاب شجرہ درخت والوں میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا. تو سیدنا ابو الغادیہ یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے ہیں. تو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا ہے نبی علیہ السلام کا فرمانے کو جہنم میں داخل نہیں ہوگا. جناب البانی کہتے ہیں کہ یہ باطل تعویل. البانی ہوتا کون ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں البانی تو کچھ شے ہی نہیں ہے. جس تو کہتا ہے نا شے ہی نہیں ہے، جس طرح کہتا ہے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو. جس طرح یہ گستاخیاں کرتا ہے، ایک وہ گستاخ تھا جس کو یہ بھی مانتا ہے اسماعیل دہلوی، وہ بھی یہی کہتا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہے. اور کہتا ہے یہ نبی رسول نعوذ باللہ بہت گندی باتیں کرتا تھا، اپنی گستاخیوں کا دفاع کرنے کے لیے کہتا ہے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تو باب شے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی عزت بیان فرمائی ہے. حضرت ابو بکر کو جنتی فرمایا، عمر فاروق کو جنتی فرمایا، اور اللہ کے ولیوں کو جنتی فرمایا. تو حضرت ابن حجر اسقلانی کے مقابلے میں البانی تو شے کوئی نہیں. ابن حجر اسقلانی کی دلیل کہاں سے ہے؟ مسلم سے ہے. اور البانی کی دلیل کہاں ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل سے ہے. اس میں یہ ہے کہ جو عمار کا قاتل ہے وہ جہنمی ہے. اور مسلم میں کیا ہے کہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا. مسلم کے مقابلے میں دوسری کتابیں شے ہی کوئی نہیں ہے جو سیاستہ میں نہ ہو. اور خود یہ کہتا ہے جب اس کو بتایا گیا کہ تیرا جھوٹ ہے، تو نے یہ کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب نے کہانی گھڑی، جھوٹ بولا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پیا. جب اس کو بتایا گیا کہ درجنوں کتابوں میں حوالہ موجود ہے، سند حسن ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو آپ کو کہانی کرائیے جی خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا. کہانی ہے، جھوٹ ہے. علی بھائی خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے. آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو درجن کتابیں ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو. اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا.
اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی. جی دوستو، آپ نے سنا کہ یہ جو درجن کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتابیں نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو. اچھا، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی. تو مسند احمد مین کتاب میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے. تو مسلم میں روایت ہے کہ اصحاب شجرہ میں سے ہر شخص جنتی ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا. تو مسلم کے مقابلے میں مسند احمد آپ کی ٹون کے مطابق شے ہی نہیں ہے. کس طرح ڈرامے بازیاں کرتا ہے. اور آپ البانی کو مان رہے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، البانی کیا کہتا ہے؟ البانی کہتا ہے سلسلہ احادیث صحیحہ 409 نمبر روایت اور عربی والی میں 269 کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح روایت البانی کہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور یہ بات کنایہ سے نہیں کہنا، ڈائریکٹ کہنا. تو جاہلی نسب پر فخر کون کر رہا ہے؟ منگول چھوکرا. کیا کہہ رہا ہے ذرا دیکھیے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے. دیکھا جی، منگولوں نے ان کے ولی کو کاٹ کے رکھا ہے. اچھا جی، جاہلی نسب پر فخر کر رہا ہے. تو البانی تو یہ کہہ رہا ہے کہ انجیر مرزا اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اور سارے لوگ کہیں اس کو، مرزا منگول کو کہیں کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور 409 نمبر روایت، اس کو آپ پڑھ لیں، آپ کے سامنے ہے کیسے الفاظ ہیں. البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو مانے البانی کو، اور اپنے باپ کا آلہ تناسل صبح اٹھ کے اس سے ناشتہ کیا کرے، چاٹا کرے اس کو. یہ البانی کہہ رہے ہیں. اسلام نے فرمایا تھا جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونتتا ہے تو دونوں جہنمی ہیں. تو وہ کہتے ہیں، ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو قتل کرنے والا ہے وہ تو جہنمی ہوا، مقتول کیوں جہنمی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اس حدیث کو اس صحابی نے فٹ کر دیا جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر. تو یہ صحابی کی اجتہادی غلطی ہے. وہ حضرت علی سے بڑے تو عالم دین نہیں تھے. اور یہ حدیث اسپیسیفکلی اس کی جتنی بھی آپ شروحات پڑھیں گے، چاہے ابن حجر اسقلانی کی پڑھ لیں، فتح الباری یا عمدۃ القاری بدر الدین عینی حنفی کی پڑھ لیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق قطعاً جنگ جمل صفین نہروان کے ساتھ نہیں ہے. وہ حضرت علی نے بالکل حق پہ مبنی لڑی ہیں. اسے کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا. پہلے تو کہہ رہا تھا کہ ابن حجر اسقلانی کی مجھے تشریح پسند نہیں ہے، مجھے البانی کی تشریح پسند ہے. اب کہہ رہا ہے کہ جناب ابن حجر اسقلانی کی تشریح مجھے پسند ہے، کہ جب ابو بکر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے لگے، ان کا ساتھ دینے لگے جنگ صفین میں، تو دوسرے صحابی نے کو روک لیا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو تم نے لڑنا نہیں، اس میں شامل نہیں ہونا، کیوں قاتل مقتول جہنم. یہ کہتے ہیں صحابی سے خطا ہوئی ہے. جو شرح کی ہے اس نے، ابن حجر اسقلانی نے کی ہے یا عینی نے کی، وہ یہ کی ہے کہ یہ عام یعنی معاملات میں ہے، یہ جنگ جمل صفین کے بارے میں نہیں ہے. تو کس کی شرح ماننا ہے جناب؟ ابن حجر اسقلانی کی. تو وہاں کیوں شرح نہیں مانی ابن حجر اسقلانی کی؟ بس اپنی مرضی ہے جناب، اپنا جہان ہے، اپنا کیمرہ، اپنا مائک، اپنے لوگ، جہاں چاہا جس وقت چاہا اپنی مرضی. بھائی وہاں آپ کو یہ تکلیف تھی جب آپ کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ کے مقابلے میں دوسری کتب شے کوئی نہیں ہے. تو وہاں تو مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی ایک بھی، کہتا ہے البانی کہتے ہیں اسپیسیفک خاص اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے مال لوٹا ہے، قتل کیا، وہ جہنمی. بھئی یہاں اب اللہ کے نبی فرما لیں کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی، یہ بھی اسپیسیفک ہے، مخصوص، کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو آپ کیوں، اچھا وہ آپ اسے جہنمی بناتے ہیں ابو الغادیہ کو، اور جہنمی بنا کے آپ لکھتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ. میرے سردار ابو الغادیہ نے میرے سردار عمار کو مار ڈالا، یہ آپ لکھتے ہیں. اور کیوں مارا؟ کیونکہ میرے سردار کو وہ گالیاں دے رہے تھے. یہ تو جھوٹ ہے نا اس کا کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ جھوٹ ہے. یوں بنتا ہے کہ میرے سیدنا نے میرے سیدنا کو مار ڈالا، اس لیے کہ میرا سیدنا جس کو مارا ہے وہ میرے تیسرے سیدنا، میری محبوب شخصیت کو گالیاں دے رہے تھے. یعنی حضرت عمار گالیاں دے رہے تھے حضرت عثمان کو، تو سیدنا ابو الغادیہ نے دیکھا تو انہوں نے اس کو مار ڈالا. یہ صفحہ نمبر 10 پہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں. تو اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. تو جہنمی کو جو سیدنا کہے، رضی اللہ عنہ کہے،
اس کے بارے میں ہمیں حکم چاہیے۔ مرزا صاحب شرعی حکم چاہیے کہ اس بندے کو آپ کیا کہیں گے جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، البانی کی تحقیق پر آپ رلائی کرتے ہیں، اس کو جہنمی مانتے ہیں، پھر آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر آپ اس کو سیدنا بھی کہہ رہے ہیں۔ حکم چاہیے، شرعی حکم چاہیے۔ لوگوں نے وہ حدیث فٹ کر دی نا بخاری مسلم کی کہ حکمران جب اجتہاد کرے تو درست اجتہاد ہو تو 2 اجر ہیں، غلط کرے تو 1 اجر ہے۔ تو بھئی یہ تو حکمران کے لیے ہے، اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ حکمران وقت جب اجتہاد کرے، یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل صفین نہرمان غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پاتے، اب انہوں نے الحمدللہ صحیح وہ جنگیں لڑی، انہیں ڈبل اجر۔ مخالفین کا تو کہیں ہے ہی نہیں ذکر۔ جو اپنے آپ کو جھوٹا کرے، اپنا منہ کالا کرے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جناب یہ تو ان کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ تو حکمران کے بارے میں ہے۔ بھائی آپ کا ریسرچ پیپر رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ ابھی بھی آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 3 پہ آپ خود لکھتے ہیں کہ جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اس سے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اچھا نوٹ، جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا۔ آپ کہہ رہے کہ مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو باغی تھے۔ آپ یہ کہہ رہے کہ 1 اجر ملے گا کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ اب وہ مجتہد نہ رہے، 4 سال کے بعد تم اتنے گمراہ ہو گئے، وہ مجتہد بھی نہیں رہے، اب وہ باغی بھی ہو گئے۔ اور مثالیں کیا دے رہا جناب؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو آئے تھے ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ خود یہاں لکھ رہے ہو کہ یہ جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل صفین، سیدنا عثمان کی قصاص کی اصل وجہ تھی کہ قصاص لیا جائے، تو تاخیر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکومتی معاملات کی وجہ سے، تو پھر یہ جنگیں ہوئیں۔ اس میں تو اسلام کے کسی رکن کا انکار نہیں ہوا، تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو سامنے تھے وہ تو کافر ہو چکے تھے، وہ تو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، قرآن کی آیات کے منکر ہو گئے تھے۔ ان کی مثالیں ان کے برابر میں دینا کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے اپنی ایک ویڈیو میں کہ دیکھیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو وہ مرتد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے وہ عیسائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے وہ بلوائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کے سامنے آنے والے رضی اللہ عنہ، یعنی اتنے ٹونٹ کرتا ہے مسلمانوں کو یا سنیوں کو کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو سامنے آتے ہیں آپ انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، کتنا بغض رکھتے ہیں، اتنا بغض۔ اچھا آپ کیا کہتا ہے؟ خود کہتا ہے کہ جہاں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، آپ آ جائے تبھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے، اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا، ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ جب ان کا نام آتے ہے میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اور آپ آئے تب بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو مخالفین ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیسے اسٹائل مار رہے تھے۔ تو یہ لعنتیں آپ پر پڑ رہی ہیں، اپنے آپ کو جھوٹا کر رہے ہو۔ اس کے سننے والے، اس کو ماننے والے ذرا اس کو دیکھیں اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہا ہے، ذرا غور کیا کریں اس کی باتوں پر۔ یہ اس صدی کا جھوٹا انسان ہے، ہم نے 236 جھوٹ اس کے پکڑے ہوئے ہیں، اور 25 اس کی کلابازی جو اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے وہ ہمارے چینلز پر موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ جو اپنے آپ کو جھوٹا کرے وہ کیسا انسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریر اور بدبخت گمراہ سے مسلمانوں کو بچائے، اور ایسے شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب اور ان سے محبت، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔